واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی بانیان محفل نعت خوانان ذی احترام شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہمارے انتہائی عزیز محترم عاشق رسول محب صحابہ و اہل بیت چودھری لیاقت علی مرحوم و مغفور کی روح و فتوح کو ایصال ثواب کے لیے ان کے بھائیوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے گھر والوں نے، عزیز و اقارب نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ یہ محفل ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے کہ ہمارے دوست اور محب جو کل انہی محفلوں کو خود سجانے والے تھے، میں انسانوں کو بات سنا رہا ہوں، حیوانوں کو نہیں سنا رہا۔ کل جو ہمارے ساتھ خود محفلیں سجا کر یہاں بیٹھتے تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہر ایک نے ایک وقت جدا ہونا۔ ہم جتنے اس محفل میں آئے ہیں کوئی رسم بھگتانے نہیں آئے، جو رسم کی خاطر آیا ہے اس کی نیت اس کے ساتھ۔ ہم تو اپنے دوست کے لیے آقا دو عالم مدینے کے تاجدار کو منانے کے لیے آئے تاکہ ان کے وسیلے سے ہم پہ بھی کرم ہو جائے۔ حضرات محترم، اس بندے کے تو ہم گواہ ہیں کہ وہ بندہ نیک تھا، وہ مخلص تھا، اور وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، اور اس کے دل میں اپنے آقا کی محبت کا نور بھی موجود تھا، اور ان کی اہل بیت اطہار کا دیوانہ بھی تھا، اور سرکار کی آل پاک سے اس کا تمسک بھی تھا۔ سبحان اللہ، المرء مع من احب۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن ہر بندہ میدان حشر میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ آقا متی وقعت الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی سرکار میرے پاس نیک اعمال تو زیادہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، مگر آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا پھر تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ المرء مع من احب، ہر بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے
کیا ہم موت کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ موت ہے کیا؟ موت بلا نہیں ہے، موت آفت نہیں ہے، موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جن کے لیے ہم آئے ہیں، ہم گواہ ہیں، وہ بندہ ایمان والا ہے۔ بے شک بے شک ہمارے آقا کا فرمان ہے تحفۃ المومن الموت، فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ تو بھئی تحفہ اگر کسی کو ملے تو وہ خوش ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر دیکھنا ہو نا کہ مومن ہیں یا نہیں، تو پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ لا یحب علی الا مومن۔ سبحان اللہ میں اگر دیکھنا ہے نا کہ مومن ہیں یا نہیں، تو پھر اپنے دل سے پوچھو، اگر حیدر کرار سے محبت ہے تو پھر مومن۔ اگر ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام سن کر دل تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور قسم کے تفکرات پیدا ہوتے ہیں، پتہ ہے علی ہیں کون؟ جن کی محبت کا میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، جس مومن نے میرا دیدار کیا، فرمایا جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا، اسے جہنم چھو بھی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ جہنم میں جانا تو درکنار، جہنم اسے مس بھی نہیں کر سکتی، چھو بھی نہیں سکتی۔ اب اندازہ لگائیں، ہمارے آقا کو دیکھنے والا، دیدار کرنے والا جہنم سے آزاد، تو ان کا کیا مقام ہوگا جن کو آقا دیکھتے ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہم آقا کو دیکھیں تو جہنم حرام، سبحان اللہ اور جن کو ہمارے آقا دیکھیں، سبحان اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں مولا علی کو تلاش کرتی تھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے ایک لشکر بھیجا، اس میں مولا علی تھے، وہ لشکر جا رہا ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر، کیونکہ ہمارے آقا کی نگاہوں سے کسی وقت بھی کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ جو نگاہ رب کو دیکھتی ہے وہ سب کو دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہمیں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون بیٹھے ہیں، کیا بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں۔ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہماری طبیعتوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ارادوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے آقا کی پاک نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، یہ سوچ لیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دن لاہ میں، میری طرف توجہ کرو بھائی، دن لاہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ غور کرو، دن لاہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور میں محبوب بھی دیکھ رہے ہیں، توجہ نہ کرنا میری باتوں کی طرف، کہیں ایسا ہو کہ ہدایت مل جائے۔ یہ جو آ رہے ہیں انسان آ رہے ہیں، اگر ہم انسان نہیں ہیں تو پھر دیکھو کہ انسان ہوتا کیسا ہے۔
मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। मैं तुम्हारा वक्त ज़ाय करने के लिए नहीं बैठा, अल्लाह अकबर, बेशक और ना मैं खुद ज़ाय हूँ जो चलो जहाँ भी डोल दिया डोल दिया। कुरान और हदीस सुना रहा हूँ, जो नहीं सुनेगा उसको अपने अमल का अंजाम मिल जाएगा, और जो सुनेगा उसका बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि कुरान और हदीस के मफाहिम को सुनना सबसे बड़ी इबादत है, बेशक सबसे बड़ी इबादत। तो हजरात, मैं आज ये कर रहा हूँ, हमारे आका भी हमें देख रहे हैं, बेशक हर हाल हर आन हर वक्त देखते हैं। उनसे हमारा कोई मामला छुपा हुआ नहीं। अगर छुपा हुआ होता तो क़यामत के दिन रब उनको गवाह न बनाता। यकून रसूल अलैकुम शहीदा सुभान अल्लाह, इन्ना अरसलनाका शाहिदा। बेशक हमारे आका हमारी एक एक हरकत के भी गवाह हैं। बेशक तो हजरात मोहतरम, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी देख रहे हैं। अल्लाह तो है ही देखने वाला, वो तो अला कुल्ले शैइन बसीर है। अल्लाह है ही देखने वाला। तो फिर यार, नमाज जब नहीं पढ़ते तो हम सोच रहे हैं कि यार रब भी देख रहा है जो हमें रिस्क दे रहा है, जिसने हमें पैदा किया, और हमारे आका भी देख रहे हैं, और मुअज्जिन बुला रहा है, और मैं घर में हराम खाने के लिए बैठा हूँ। पहलवान नहीं है जो नमाज पढ़ने नहीं जाता, या घर में नमाज नहीं पढ़ता, वो पहलवान नहीं। पहलवान वो है जो नमाज पढ़ता है, क्योंकि जो नहीं पढ़ता उस पे शैतान सवार है, और तू शैतान की सवारी बनता है। नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है, हराम खाता है, रिश्वतें खाता है, सूद खाता है, हर किस्म के झूठ बोलकर, बेईमानियां करके, दूध में पानी मिलाकर तू खाता है। तू क्या समझता है तुझे कोई नहीं देख रहा? मौत तेरे सर पे खड़ी है, मरने के बाद तुझे ईमान भी नसीब नहीं होगा। अगर हराम खाता रहा, अगर हलाल का एक लुकमा भी खाएगा, तुझे जब मौत आएगी कब्र में बाद में पहुंचेगा, उससे तेरी पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौर करो, क्या बात है, सलामत रहिए। हज़रात मोहतरम, सुभान अल्लाह, हमें अपना जायजा लेना चाहिए, क्या है और क्या कर रहे हैं। बेनमाज वो है जिस पे शैतान सवार है, और नमाजी वो है जो अल्लाह का बंदा है, जिस पर अल्लाह राजी है। लेकिन ये भी अर्ज कर दूं, सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये जाहिरी तौर पर कर लेने से समझे कोई कि मैं बड़ा नेक हूं, नहीं। नेक वो है जो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, तमाम नेक अमाल करे, मगर हो मोमिन। और मोमिन कौन है? मोमिन अली का मुहिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका की मोहब्बत रखने वाला मोमिन है। बेशक नबी के दर के कुत्ते से भी प्यार करने वाला मोमिन है। जनाबे बंदा, जिनसे महबूब प्यार करते हैं, जिनको महबूब अपने कंधों पे बिठाते हैं, जिनको महबूब देखकर खुश होते हैं, अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो फिर कोई तेरी नमाज नहीं, कोई तेरा अमल नहीं, कुछ नहीं। और अगर उनसे मोहब्बत है तो फिर एक सिजदा भी तेरा बेड़ा पार करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनसे क्यों मोहब्बत है? क्योंकि वो सरकार के महबूब हैं, सरकार के महबूब हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम अपने आका से भी मोहब्बत करते हैं, और आका की हर निस्बत से भी मोहब्बत करते हैं। बेशक हमें आका के सहाबा का एहतराम है। जो सहाबी का गुस्ताख है वो भी मरदूद है और जहन्नमी है, और जो अहले बैत का गुस्ताख है वो पक्का लानती है। हज़रात मोहतरम, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हैं, दाता हिजवेरी को मानने वाले हैं, गरीब नवाज अजमेरी के गुलाम हैं, शहनशाह जीलान के गुलाम हैं, हम जनाब गोल्डा के ताजदार के गुलाम हैं,
ہم اللہ کے محبوب بندوں کو ماننے اور پیار کرنے والے ہیں. اس لیے حضرات محترم غور کیجئے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور مرنے کے بعد ممکن ہے کوئی ملا تمہیں کہے کہ یار نماز کی بات ہوگی، روزے کی ہوگی، اعمال کی بات ہوگی، یہ جو روزانہ تمہیں نبی کے عظمت کے چرچے سناتے ہیں یا اہل بیت کی باتیں سناتے ہیں، یہ کہاں وہاں پوچھی جانی ہے. یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، ڈاکو ہے، میرے نبی کی امت کا دشمن ہے. اس خبیث کو اتنا نہیں پتا کہ قبر میں تو پوچھا ہی مدینے والا جانا ہے. نماز پوچھی جائے گی، روزہ پوچھا جائے گا، اعمال کا حساب ہوگا، مگر قیامت کے دن میدان حشر میں ہوگا. قبر پہلا مرحلہ ہے، قبر میں صرف مدینے والے کو پہچاننا ہے، اور پہچان وہ سکے گا جس کے دل میں مدینے والے کی محبت ہے. سبحان اللہ. اور جس کے دل میں محبت ہے وہ نبی کے کتوں سے بھی پیار کرے. سبحان اللہ. لہذا حضرات محترم ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہمارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. یہ محفلیں، یہ ایصال ثواب، یہ کلخانیاں، یہ ساتیں، یہ دسمیں، یہ 40ویں، یہ سالانہ ختم، یہ اس کو فائدہ دیتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہے. بے شک. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو رسم ہوگی، بھگتی گئی، ختم. اور آج کل تو ایصال ثواب کے لیے بھی بندے سیاسی محفلیں مناتے ہیں تاکہ سیاسی لیڈر آئیں، ان کا مکالمہ کرو تو بس پھر بخشا جائے گا میت. جناب بندہ، میت کی بخشش کے لیے اس کو بلاؤ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت. کسی کاروباری کو مت بلاؤ، کسی دنیا دار کو مت بلاؤ. روزہ اگر کھلوانا ہے تو روزے دار کا روزہ کھلواؤ. اور روزے دار کون ہے؟ صرف یہ نہیں کہ جس نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دیا، عمل زوجیت چھوڑ دیا، وہ روزے دار ہے. نہیں، میرے آقا میں من صام رمضان ایمان و احتسابا، روزہ رکھے مگر ہو مومن. اگر مومن نہیں تو روزہ قبول نہیں ہوگا. جناب بندہ غور کرو، پتہ چلا ہر روزہ رکھنے والا مومن نہیں ہوتا. اگر ہر روزہ رکھنے والا مومن ہوتا تو پھر میرے آقا یہ نہ فرماتے کہ جو روزہ رکھے مگر ہو مومن. روزہ مومن کو فائدہ دیتا ہے، نماز مومن کو فائدہ دیتی ہے، حج مومن کو فائدہ دیتی ہے. مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، ایمان مدینے والے کی محبت کا نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم جن کے لیے آئے ہیں، یہ بندہ ہم گواہ ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، آل رسول سے تمسک پیدا کرنے والا. اور جناب بندہ، میرا تو یہ ایمان کہتا ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم اکٹھے ہوں گے. اکٹھے ہوں گے. کیوں؟ کہ بھائی انہیں ہم سے محبت تھی اور ہمیں ان سے محبت. اور یہ عرض کر دوں، الحمدللہ ہم صحیح النسب سید ہیں. بناوٹی سید پر کروڑوں لانتے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہو جناب کسی اور قوم کا اور سید بن جائے. میرے آقا فرمایا جو بناوٹی سید ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے. کیوں؟ اس نے اپنے باپ کو پسند نہیں کیا. جس کا بیٹا ہے تو اس کو پسند کر، اسی کے چہرے میں تیری جنت ہے. ماں پہ بھی تہمت لگاتا ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضرات محترم، اور باپ کے چہرے میں حج ہے. باپ کو دیکھو، محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ دیکھو. ہمارے آقا فرماتے ہیں ایک حج کا ثواب، اور حج بھی مبرور، یعنی جو مقبول حج ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا، ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں،
ہاں مگر دن میں 100 مرتبہ انہیں دیکھ لیں تو میں دیکھو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، غلام بن کے دیکھو، محب بن کے دیکھو، 100 مرتبہ دیکھو، 100 حجوں کا ثواب۔ سبحان اللہ، یہ ماں باپ کا مقام حضرات محترم۔ اور پھر اگر ماں باپ عالم دنیا سے چلے جائیں، عالم قبر میں پہنچے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ اور ہیں جو قبروں سے مایوس ہیں، کما یائس الکفار من اصحاب القبور، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہ کافر ہیں جو قبر والوں سے مایوس ہیں۔ اگر ماں باپ تمہارے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو تم جاؤ ان کی قبروں کی زیارت کرو۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ یوم الجمعۃ او احداہما غفر لہ وکتب برًا، سرکار فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن جائے اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، اگر دونوں کی قبریں نہیں، او احدہما ایک کی قبر ہے اس کی زیارت کرے، غفر لہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے، وکتب برًا اور نیکوں میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، غور کریں، میں سرکار کی حدیث سے سنا رہا ہوں۔ بتا قبر والا کچھ نہیں دیتا، اور موذی تیرا عقیدہ صحیح ہوتا تو قبر والا تجھے دیتا نا۔ تو جو بھونکتا ہے نبی کے خلاف، تو بھونکتا ہے صحابہ کے خلاف، تو بھونکتا ہے اہل بیت کے خلاف، تجھے کیا؟ تجھے تو دنیا کا ولی بھی فائدہ نہیں دیتا، وہ فائدہ اس کو ملتا ہے جس کے دل میں میرے آقا کی بھی محبت اور نسبت کی بھی۔ تو حضرات محترم اب اندازہ لگائے، قبروں کو دیکھو جا کر، سرکار فرماتے ہیں من زارا قبرا ابویہ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن جس نے اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی، غفر لہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے، وکتب برًا اور اسے نیکوں میں لکھتا ہے۔ اگر دنیا میں ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کا ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، ان کے آگے اونچے نہ بولو، ان کی فرما برداری کرو، ان کو اپنا حاکم سمجھو۔ اگر ماں باپ راضی تو رب راضی۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں وَرِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اگر والدین ناراض ہیں تو رب ناراض ہے، اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے، مگر والدین کا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ یہ نہیں بد عقیدہ والدین کی بات نہیں، اگر بد عقیدہ بھی ہیں پھر بھی ان کی گستاخی نہ کرنا، وہ ماں باپ ہیں تمہارے، ان کی گستاخی نہ کرنا، لیکن دین میں ان کا کوئی حکم نہ ماننا، ان کی بات نہ ماننا، ان کا عقیدہ نہ اپنانا، کیونکہ نبی پاک سب سے بڑے محبوب ہیں۔ بے شک، تو حضرات محترم رب العالمین جل شانہ نے موت ہمارے لیے تحفہ بنائی، اور پھر ہم یہ اکٹھے جو ہوتے ہیں، بار بار یہ ختم شریف پڑھایا جا رہا ہے۔ آج تو ویسے بھی دیکھو نا، رمضان پاک ہے، اب روزہ اگر افطار کرایا جائے گا تو اندازہ لگائیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں کوئی ایک بندے کا روزہ اگر افطار کرائے، من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو میں جو ایک بندے کا روزہ افطار کرائے، لیکن یہ یاد رکھنا روزے دار ہے وہ بندہ جس کے دل میں مدینے والے کی محبت، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں۔ روزے دار کا روزہ افطار کرائے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام میں اوتے کا رقبۃ من النار، اور جہنم سے اللہ اس کو آزاد کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور بغیر کمی کے
اتنا ثواب دیتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ثواب ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے ہیں آقا یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، ہم میں تو طاقت نہیں کہ ہم افطار کرائیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا میں نے افطار کی بات کی ہے، پیٹ بھر کے کھلانے کی بات نہیں کی۔ اگر نہیں ہے تیری حیثیت ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا، اگر کھجور کی بھی حیثیت نہیں دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے، اگر دودھ کی بھی حیثیت نہیں تو پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا، ثواب یہی ملے گا۔ اور ہمیں بھی جذبہ رکھنا چاہیے، یہ بھی غور کرنا، ہمیں بھی جذبہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی افطار کراتا ہے تو افطار کرو، اس کی چیز سے افطار کرو۔ کچھ لوگ جو ہے نا اتنے بخیل ہوتے ہیں، بلکہ اب خل کہو ان کو کہ گھر سے نکلیں گے نا کھجور جیب میں ڈال کے آئیں گے مسجد، ہم نے جی کسی کی چیز نہیں کھانی، اپنی ہی کھانی۔ اور پاگل تو اپنی کھجور کسی اور کو کھلا دے، کسی اور کی تو کھا، تاکہ تجھے بھی افطار کرانے کا ثواب ملے، اس کو بھی افطار کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آج اتنے بندوں کو جو افطار کرایا جائے گا، اندازہ لگا تو جن کو اس افطاری کا ثواب ایصال کیا جائے گا، اس بندے کی قبر کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی وہاں، کیونکہ ایک روزہ افطار کراؤ بخشش، اور اتنے بندوں کو روزہ افطار، پھر ممکن ہے کہ شاید لنگر کا بھی اہتمام ہو، پیٹ بھر کے بھی کھلایا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے، سرکار فرماتے ہیں میرے حوض سے اسے اتنا سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ افطار کا ثواب ہے، پیٹ بھر کے کھانا، یعنی اب محبوب جو فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، تو پتہ چلا کہ جنت میں اس نے جنت میں داخل ہونا ہے جو روزے داروں کا روزہ افطار تھا۔ اور پھر یہ افطاری، یہ قرآن کی تلاوت، یہ ختم پاک، یہ وعظ و تقریر، یہ سارے ہدیے جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، جا میرے محبوب کے غلام لیاقت علی کی قبر پہ جا۔ میں حدیث کا دامن تھام کے عرض کر رہا ہوں، من گھڑت باتیں نہیں۔ فرشتہ نورانی طبق میں رکھے گا اور جائے گا آج ہمارے اس عزیز کی قبر پر، چودھری لیاقت علی مرحوم کی قبر پر فرشتہ جائے گا۔ یہ اعزاز ہے نبی پاک کی نسبت کا صدقہ۔ خود ایسے بنو کہ ہماری قبروں پر بھی فرشتہ آئے، اس کی قبر پہ فرشتہ جائے گا۔ غور کرنا، بس یہ آخری کلمات ہیں، کیونکہ ہم نے صرف ایک نعت سننی ہے، اس کے بعد ختم شریف پڑھنا ہے۔ تو جناب غور کرو، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ قبر کے یقوم علی شفیر القبر، وہ قبر کے کنارے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا صاحب القبر العمیق هذه هدیۃ اہداہا الیکا اہلوکا فاقبلھا۔ فرشتہ کہے گا کہ اے قبر میں آرام کرنے والے، اب فرشتہ کہہ رہے یا صاحب القبر العمیق، یا کلمہ ندا ہے، منادہ زندہ ہوتا ہے مردہ نہیں ہوتا۔
پتہ چلا میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والے نہ یہاں مرتے ہیں نہ وہاں مرتے ہیں، یہ صرف مکان کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر وہ مردہ ہوتے تو فرشتہ کیوں کہتا کہ یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر میں جلوہ فرما ہونے والے مدینے والے کے غلام، ہذہ ہدیۃ، یہ ہدیہ ہے، اہداہا الیک اہلک، یہ تیرے بیٹوں نے، یہ تیرے بھائیوں نے، یہ تیرے گھر والوں نے، یہ تیرے عزیزوں نے، یہ تیری بیٹیوں نے یہ تحفہ تیری طرف بھیجا ہے، فاقبلھا، اس کو قبول کر اور کر۔ پھر کیا ہوگا؟ فیفرح، قبر والا خوش ہو، قبر والا خوش ہوگا۔ بھئی ہمیں اپنوں کو خوش رکھنا چاہیے یا ان کو مغموم رکھنا چاہیے؟ خوش رکھنا چاہیے۔ خوش ہوگا کون؟ جس کی قبر پر یہ لے کے جا رہے فرشتہ کھڑا ہے، کہے گا یہ قبول کر، فیفرح، وہ ایسا خوش ہوگا کہ دوسرے قبر والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ خوش ہوگا۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار میں یحزن و جیران ہو، ایک پڑوسی اس کا بڑا پریشان بیٹھا ہوگا، اللہ، مغموم بیٹھا ہوگا۔ اچھا وہ کیوں مغموم؟ اس سے پوچھا جائے گا تو کیوں مغموم ہے؟ وہ کہے گا الذی لا یہدی الیہ شیء، جس کی طرف کوئی چیز نہیں بھیجی گئی، ایصال ثواب نہیں کیا گیا۔ حضرات محترم، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو موت آئے تو اللہ کی قسم ان کی موت بنتی ہے ان کے لیے تحفہ، اگر عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ جنازہ ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ بخشش ہو جاتی ہے، وہ بندے قبر میں بعد میں داخل ہوتے ہیں، بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر یہ تحفے ان کو ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کے پچھلے کہتے ہیں جی کیا فائدہ، کہاں لکھا ہے، ثبوت دیں، یہ کریں، ان کے رو رہے ہوتے ہیں قبر میں، اور جنہوں نے یاد رکھا ان کے خوش بیٹھے ہوتے ہیں قبر میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے عزیز، ہمارے محترم چودھری لیاقت علی صاحب کو قبر میں راحتیں عطا فرمائے، فرحتیں عطا فرمائے، اور ان کو سکون کے ساتھ عالم برزخ میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اب ہم ایک نعت سنتے ہیں، پھر ختم شریف۔